الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العلي العظيم ان بیماریوں کا اور ان برائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ برائیاں ایسی برائیاں ہیں جو اس کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، اور آخرت کے اندر بھی جب وہ باری تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک برائی جو عام طور سے انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ تکبر اور کبر ہے، بڑائی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ اسی قسم کی ایک برائی جو ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے وہ حسد کی بیماری ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اس بیماری سے محفوظ ہوں، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ یہ بیماری عام لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور جو معاشرے کے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس بیماری سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور اس کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ انسان زندگی کے اندر جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اگر اس کے اندر حسد کی بیماری پائی جاتی ہو وہ تمام نیک اعمال ختم کر دیا کرتے ہیں۔ وہ جو حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ تمام اعمال کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آنکھ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آنکھ تو بڑی ہوتی ہے اور ایک آنکھ چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر بڑی آنکھ کسی چیز میں لگ جائے تو وہ سیکنڈ کے اندر ہی اس چیز کو جلا کر ختم کر دیا کرتی ہے، لیکن اگر چھوٹی آنکھ ہو تو وہ ایک دم اس چیز کو جلا کر ختم نہیں کرتی بلکہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس چیز کو جلا کر ختم کرتی ہے۔ یہ حسد کی بیماری بھی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کے اندر، انسان کے باطن میں آہستہ آہستہ سلگنا شروع ہوتی ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے تو وہ آگ اس انسان کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے، حسد کہتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت دی ہے، چاہے وہ نعمت مال و دولت کی شکل میں ہو
یا وہ نعمت علم کی شکل میں ہو، یا وہ دولت عزت کی شکل میں ہو، یا وہ دولت کسی منصب اور مرتبے کی شکل میں ہو، دوسرا آدمی دیکھ کر اس کو جلے اور حسد کرے کہ یہ نعمت اس کو کیوں حاصل ہو گئی، یہ نعمت اس سے چھن جانی چاہیے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ علماء نے حسد کے 3 درجے بیان کیے ہیں، جس میں سے 2 درجے ممنوع ہیں، حرام ہیں، اور ایک کو اختیار کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ حسد کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کی تمنا کرے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، چھن جائے اور مجھ کو مل جائے، یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کی تمنا کرے کہ اس کے پاس جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ پہلی صورت کے اندر تو چھننے کی آرزو ہوتی ہے اور خود حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے، اور دوسری صورت کے اندر اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ دونوں صورتیں حرام اور ممنوع ہیں۔ تیسری صورت عربی زبان کے اندر اس کو بدعہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ رشک کہا جاتا ہے۔ یہ صورت شریعت کے اندر جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو مال و دولت کی نعمت دی، یا علم کی دولت سے نوازا، یا عزت کی دولت عطا فرمائی، سامنے والا بھائی یہ تمنا کرے کہ اللہ جس طرح آپ نے اس کو مال و دولت دیا ہے اور یہ اپنے مال و دولت کو آپ کے کمزور بندوں پر خرچ کرتا ہے، مجھے بھی آپ مال و دولت دے دیجئے، میں بھی آپ کے کمزور بندوں پر اس مال کو خرچ کیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے علم کی، تو یہ تمنا کرے کہ اللہ آپ نے جس طرح اس کو علم سے نوازا ہے اور اس علم کے ذریعے سے یہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، آپ مجھے بھی علم عطا فرما دیجئے تاکہ میں آپ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوں۔ اس کو عربی زبان میں رشک کہا جاتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ رشک کو اختیار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور برائی کی بات نہیں ہے، لیکن پہلی جو 2 شکلیں اور 2 صورتیں ہیں وہ ممنوع ہیں اور حرام ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ 3 آدمی کون کون ہیں؟ ترتیب وارا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 چغل خور۔ چغل خور کسے کہتے ہیں؟ آپ کے منہ پر آپ کی بات کہتا ہے اور دوسرے کی برائی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کہتا ہے اور آپ کی برائی کر دیا کرتا ہے، یعنی ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے اور ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، اس کو چغل خور کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کاہن۔ کاہن کہتے ہیں غیب کی باتیں بتانے والا، جس کو ہم نجومی بھی کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں فال نکلوانے کے لیے، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں غیب کی باتوں کو پوچھنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات معلوم کرے تو اس کی 40 دن تک نمازوں کو قبول نہیں کیا جائے۔ ہم بہت شوق سے جاتے ہیں آج کاہنوں کے پاس فال نکلوانے کے لیے، غیب کی باتوں کو پوچھنے کے لیے، نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات دریافت کرے اور اس نے جو باتیں بتائی ہیں اس کی تصدیق بھی کر دے، اس کو مان بھی لے، تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی ہے اس شریعت کا انکار کر دیا۔ اس لیے ہمیں غیب کی باتوں کو جاننے والا تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، یہاں تک کہ آپ کے سب سے محبوب اور مقرب بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی باتوں کا علم نہیں دیا گیا۔ اس لیے کاہنوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے،
نمبر 1 چغلخور، نمبر 2 کاہن، اور نمبر 3 حسد کرنے والا، لوگوں سے جلنے والا۔ اس کا بھی تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ ایسے آدمی کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ میں گھس جائیں تو وہ دو بھوکے بھیڑیے اس بکری کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ہے جتنا حسد کرنے والا آدمی اپنے دین کو نقصان پہنچا دیا کرتا ہے۔ کیونکہ بھوکے جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ بکریوں کا شکار کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے بھی اتنا نقصان بھیڑیوں کو نہیں پہنچے گا جتنا یہ حسد کرنے والا، دل میں جلنے والا، کڑن والا اپنے دین کو نقصان پہنچا دیا کرتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بچہ کیسے جائے گا؟ بچہ اس طرح جائے گا، اس سے آدمی اس بات میں غور کرے کہ اللہ نے جو نعمتیں تقسیم کی ہیں اپنے بندوں کے درمیان، وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت میں تقسیم فرمائی۔ کسی کو کوئی نعمت دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو مال و دولت کی نعمت دی تو کسی کو عزت کی دولت سے نوازا، کسی کو بہترین مکان دیا ہے تو کسی کو بہترین گاڑی دی۔ اس دنیا کے اندر کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو تمام نعمتیں حاصل ہوں، اور اس دنیا میں آپ کو کوئی انسان ایسا بھی نہیں ملے گا جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نعمت دے نہ رکھی ہے۔ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے، اور اس دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا بھی نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ہر انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، یہاں اطمینان کے ساتھ بے سکونی بھی ہے، بے اطمینانی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم تو وہ ہے جہاں پریشانی ہی پریشانیاں ہیں، غم ہی غم ہے، اور وہ عالم دوزخ کا ہے، جہنم کا ہے، وہاں بے چینی ہی بے چینی ہے، پریشانی ہی پریشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا عالم جنت کا عالم ہے، جہاں مزے ہی مزے ہیں، آرام ہی آرام ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اللہ ہم سب کا داخلہ اس میں مقدر فرمائے۔ اور تیسرا عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا کا عالم ہے، یہاں اطمینان کے ساتھ بے اطمینانی بھی ہے، یہاں خوشی کے ساتھ غم بھی ہے۔ تو انسان تصور کرے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں تو فلاں کو بھی کچھ نہ کچھ نعمتیں دے رکھی ہوں گی۔ جب اس چیز کا تصور انسان کرے گا تو وہ حسد کی بیماری کو اپنے جی میں جنم نہیں لینے دے گا، پیدا نہیں ہونے دے گا۔ یہ بیماری اسی وقت پیدا ہوتی ہے انسان دوسرے کی نعمتوں کی جانب نظر کرتا ہے، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے، اپنی نعمتوں پر وہ نگاہ نہیں ڈالتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کے معاملات کی بڑی فکر رہتی ہے، ٹور میں لگے رہتے ہیں، اس کا اچھا مکان کیسے بن رہا ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اس نے گاڑی کس طرح خریدی ہے، گاڑی کہاں سے آئی۔ ہمیں اپنی تو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن دوسروں کے معاملات کی تحقیق میں ہم اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے، نہ اپنے خاندان کی فکر رہتی، بس دوسرے کے معاملات میں پڑے۔ صبح سے لے کر شام تک نالیوں کی پگڈنڈیوں پر بیٹھ کر ہمارا یہی کام رہتا ہے کہ فلاں نے اتنا اچھا مکان کیوں بنا لیا، فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی کہاں سے آ گئی، فلاں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اللہ دے رہا کہاں سے آ رہے ہیں۔ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں وہ یوں کہتا کہ اللہ آپ نے اس کو پیسے کیوں دیے ہیں، اے اللہ آپ نے اس کو اتنا اچھا مکان کیوں دیا۔ اللہ کی مرضی، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ آپ کون ہوتے ہیں حسد کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں جلنے والے؟ اس لیے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اگر ہم حسد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں لے لے گا،
آپ کے حسد کرنے کی بنیاد پر اس کا مکان گر جائے گا، آپ کے حسد کرنے کی بنیاد پر اس کی گاڑی خراب ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے والے ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کا واحد اور ایک ہی علاج ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کی جانب صبح سے لے کر شام تک غور کیا کریں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا